حدیث نمبر 178۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے پڑھ لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 180۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خندق کے روز کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میں عصر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اسے نہیں پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم وادی بطحان میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوب جانے کے بعد پہلے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 183۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کئی لوگوں سے، جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکل آئے اور عصر کے بعد جب تک ڈوب نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث جسے انہوں نے عمر سے روایت کی ہے حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 185۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نفلی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 186۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی تو اس نے فجر پا لی، اور جس نے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی تو اس نے عصر پا لی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 187۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف اور بارش کے مدینے میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا منشا تھی؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھی کہ آپ اپنی امت کو کسی پریشانی میں نہ ڈالیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔